ریڈیو پاکستان پر 9 مارچ 1951 کے دن پرائم منسٹر لیاقت علی خان ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں۔ ملک میں حکومت کا تختہ الٹنے کی ایک فوجی سازش ناکام بنا دی گئی ہے۔ وہ پاکستان کے پہلے اور آخری خوش نصیب پرائم منسٹر تھے جنہیں یہ کہنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، اور اس سازش کو راولپنڈی کنسپریسی کا نام دیا گیا تھا۔ لیکن کیا یہ کنسپریسی سچ میں لیاقت علی خان کی حکومت گرانے کے لیے تھی؟ کہانی شروع ہوتی ہے جنوری 1951 میں۔ پاکستان آرمی کے برٹش کمانڈر ان چیف سر ڈگلس گریسی ریٹائر ہو رہے تھے۔ اس وقت ڈیفنس سیکرٹری اسکندر مرزا تھے، جو لیاقت علی خان کو اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ شارٹ لسٹڈ آفیسرز میں سے سب سے جونیئر آفیسر ایوب خان کے کمانڈر ان چیف بننے کے لیے 36 کے 36 گن پورے ہیں، اور جنرل ایوب خان 23 جنوری کو ایز اے آرمی چیف اپنی ڈیوٹی شروع کرتے ہیں۔ اس وقت آرمی کا ایک اور طاقتور شخص جنرل اکبر خان GHQ میں ایز اے چیف آف جنرل سٹاف کام کر رہا تھا۔ کشمیر کے محاذ پر جنرل طارق کے نام سے لڑنے والے اس ہیرو کی عزت اور طاقت دونوں فوج میں جنرل ایوب خان سے کہیں زیادہ تھی۔ یہاں آتا ہے کہانی میں ٹویسٹ۔ 23 فروری 1951 کے دن جنرل اکبر خان، جو کہ خود نیشنلسٹ تھے، کچھ آفیسرز کے ساتھ اور کمیونسٹ پارٹی کے چند سویلینز کے ساتھ، جن میں فیض احمد فیض بھی شامل تھے، 8 گھنٹے کی ایک لمبی میٹنگ کرتے ہیں جس میں لیاقت علی خان صاحب کی حکومت گرانے کا پلان بناتے ہیں۔ اور ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ CID کا ایک ہونہار آفیسر ٹیبل کے نیچے چھپ کے ان کے اس سارے پلان کو سن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے 9 مارچ 1951 کے دن جب یہ پلان ایگزیکیوٹ ہونا تھا، جنرل اکبر خان، فیض احمد فیض اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو ان کے بستروں سے سویا ہوا اٹھا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ سازش ابھی ختم نہیں، شروع ہوئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کیس کا اوپن ٹرائل کیا جاتا، مگر ایک نیا سخت قانون راولپنڈی کنسپریسی ایکٹ پارلیمنٹ سے پاس کروا کے اس کیس کو خفیہ طور پر حیدرآباد جیل سندھ میں چلایا جاتا ہے۔ پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب کو اس کنسپریسی کی جو معلومات دی گئی تھیں، ان کے مطابق حکومت کے خلاف یہ سازش کرنے والے لوگ غدار تھے اور انہیں قانون کے مطابق سزائے موت ملنی چاہیے۔ مگر ابھی اس کیس کے چلتے صرف 7 ماہ ہوئے تھے کہ لیاقت علی خان صاحب راولپنڈی کے ہی ایک جلسے میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ راولپنڈی کنسپریسی کیس کو 18 ماہ چلا کے جنرل اکبر، فیض احمد فیض اور دوسرے لوگوں کو سزائیں سنا دی جاتی ہیں۔ یہاں پر آتا ہے کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ۔ راولپنڈی کنسپریسی ایکٹ کو گورنر جنرل نے اپروو نہیں کیا ہوا تھا۔ جب 1954 میں گورنر جنرل ملک غلام محمد نے قانون ساز اسمبلی کو توڑا تھا تو یہ ایکٹ بھی ختم ہو گیا تھا، اور جون 1955 میں جنرل اکبر، فیض احمد فیض اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو بیل پر جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ اور آپ کے ذہن میں ایک کویسچن آیا ہوگا کہ اس ساری کنسپریسی کا فائدہ کس کو ہوا ہے؟ اس کیس کو پریٹیکسٹ کے طور پر یوز کر کے ملک سے کمیونسٹ پارٹی کو مکمل ختم کر دیا گیا تھا، وہ بھی اس وقت جب دنیا میں کولڈ وار شروع ہو رہی تھی اور پاکستان مکمل طور پر US بلاک کا حصہ بن گیا تھا۔ جنرل ایوب خان پاکستان ملٹری کے سب سے طاقتور شخص بن گئے تھے۔ بٹ دی فن فیکٹ از، ذوالفقار علی بھٹو 1971 میں جب پرائم منسٹر بنے تھے تو انہوں نے ملک کے سب سے پہلے غدار جنرل اکبر کو اس ملک کا چیف آف نیشنل سیکیورٹی اپوائنٹ کیا تھا۔ کیا اب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ سازش کس نے کی تھی اور کس کے خلاف کی تھی؟ پلیز ڈو کمنٹ، ہٹ دی لائک بٹن اینڈ فالو فار مور۔